बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा, सरबराहान मुमलिकत, वज़राए आज़म वो आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं उनको वेलकम किया जा रहा है। आज रात इशाइया भी दिया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं और सिक्योरिटी भी जो है वो फुल प्रूफ जो उनके लिए तैनात की गई है। और इस SCO समिट के अंदर जो बातचीत होनी है वो बायलैटरल ट्रेड के हवाले से होनी है, ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल के हवाले से होनी है, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से होनी है, आइंदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से होनी है। तमाम दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मरकूज़ हैं। अब SCO समिट के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी कितनी आती है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी मंजरनामे में किस हद तक मजबूती देखने को मिलती है, पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे को देखते हुए जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जिस हद तक तज़ादात हैं उसको एक साइड पर रखें। अगर मुआशी मंजरनामे पे देखें तो इस वक्त दुनिया की मरकज़ निगाह जो है वो पाकिस्तान है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बेशुमार वजूहात तावीलें दे दी जाएं लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहाँ पे खत्ते की बड़ी ताकतें जो हैं उनके नुमाइंदगान आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर जो बात होगी वो बात वज़न भी रखेगी और वो बात मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के ऊपर भी असरअंदाज होगी कि एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब 5 एटमी ताकतें जो हैं वो अपनी एक मुलाकात को शेड्यूल कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और बरतानिया है, फ्रांस है, उनकी एक मुलाकात है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में SCO समिट जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है उसकी जो आने वाले दिनों के अंदर उसके जो असरात होंगे उससे किस तरीके से निपटा जाएगा और उस असरात का आउटकम क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात होगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से रिलेट जो चीज़ है आईनी तरमीम के हवाले से कि अभी तक बैकडोर जो राबिते हैं वो किस हद तक सूदमंद रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब किस हद तक कायल हो चुके हैं या वो कायल करवा लेंगे अपने मंदरजात के ऊपर या अपनी सिफारिशात के ऊपर, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या देखते हैं जो मेहमानों को वेलकम किया जा रहा है, 2 दिन अगली जो हैपनिंग पाकिस्तान के अंदर है माशी एतबार से, सिफारती एतबार से, सियासी एतबार से और बैनुल अक़वामी एतबार से किस हद तक पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने की राह हमवार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यासर, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान का दिन है और अल्लाह करे, मेरी दुआ है हमेशा दिन ये पाकिस्तान का ही रहे। ये पाकिस्तान का मामला है, ये किसी एक सियासी जमात का, किसी एक सियासी ग्रुप का, किसी एक सियासी इत्तेहाद का नहीं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का, पाकिस्तान के वक़ार का, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का और इस्लाम की सरबुलंदी का है। बात बड़ी सीधी सी है कि आज जिस तरीके से 11 साल बाद चाइनीज़ वज़ीर आज़म आए, जिस तरीके से चाइनीज़ वज़ीर आज़म को वेलकम किया गया, इसी तरह दूसरे ममालिक के जो लोग आए, जो वफूद आए, उनको वेलकम किया गया। सुबह फिर मज़ीद आएंगे। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एक अब हमारे उस बैरूनी जो मुखालिफिन थे, वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, वो गैर मुल्की क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहती थी, उन्हें सबसे बड़ी शिकस्त हुई। और दूसरा, इस बात का इकरार हुआ कि पाकिस्तान ही वाकई एक इस्लामी कुव्वत है, पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अमन भी है और जहाँ पर ये शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सिर्फ एक इनेकाद नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में एक संगे मीट साबित होगा और ये ऐसा होगा कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इंशाल्लाह रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे, मुआशी इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी और यह क्रेडिट पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान सबसे आगे है। इससे बढ़ के ना कोई चीज़ हो सकती है, ना कोई चीज़ है। बाकी सियासी जमातें अपने सियासी इख्तलाफात करती रहे, जो मर्जी हो, लेकिन पाकिस्तान के मामले में सबको एक होना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान। और जिस तरह पाकिस्तान ने आज, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अदारों ने जिस तरह आज अपने मेहमानों का वेलकम किया है, जिस तरह आज पाकिस्तान के लिए बड़े तरक्की के दरवाज़े खुले हैं, बड़े मुआशी इस्तेहकाम के दरवाज़े खुले हैं, पाकिस्तान की मजबूती के दरवाज़े खुले हैं, तो इससे ये वाज़ेह नज़र आता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन होंगे। आज कुली तौर पे तमाम जमातें जो हैं वो अगर साथ में खड़ी होती हैं यहाँ पे, खड़ी है साथ में, बैरूनी दुनिया को भी एक वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हम मेज़बानी में जो हैं वो कमाल महारत रखते हैं।
لیکن بات وہی ہے رانا صاحب کہ آپسی قدورتیں جو ہیں وہ کسی اور وقت پہ رکھنی چاہیے، اور اس موقع کے اوپر جو بیرونی دنیا کے لوگ آ رہے ہیں ان کو ویلکم تو کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کہ سعودی عرب کی جو سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، جو نئے پروجیکٹس کھل رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ آرام کو بھی جو ہے وہ کمپنی پاکستان میں آئے گی جو آئل اینڈ گیس کی کمپنی ہے، لیکن وہ جو مشہور ریسٹورانٹ ہے سعودی عرب کا البیک، اس کے آنے کی خوشی، اور میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا جس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کس شہر میں سب سے پہلے آئے گا، چین کی فرینچائز مل سکتی ہے۔ آپ کو اس میں ایک بڑی مزے کی اور یہ ایک واقعہ سناؤں آپ کو اس میں۔ جی ہم سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ضعیف عورت بھی تھی، یہ میں آپ کو 10 سال پرانا واقعہ۔ اچھا، تو البیک کے بائی روکی ہم نے گاڑی، تو 2 لڑکوں کو ہم نے بھیجا اندر، جاؤ جا کے البیک لے آؤ، یہ کھاتے ہیں۔ تو ماں جی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جی البیک۔ البیک کا سن رہے، ہم نے کہا جی البیک۔ انہوں نے اس کی طرف ہاتھ کر کے دعا مانگنی شروع کر دعا کے بارے ہوئے، تو میں کہا ماں جی یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں میں کہا یہ بھی کوئی پکی پری پاک جی جگہ یہ ساری مدینہ شریف میں ایک ایک جگہ پاک ہے۔ لیکن سر اس حالیہ تناظر میں آپ کو بتائیں یاسر کہ یہ ہر ایک اپنے جتنے ان کے پیکٹ بکتے ہیں اس پہ باقاعدہ یہ چیریٹی کے لیے 2 ریال چیریٹی کے لیے نکالتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں بالکل، یہ پہلے 1 ریال ہوتا تھا، اب یہ 2 ریال۔ مثلا اگر ان کا ایک پیک بکا ہے، ایک ڈبہ بکا ہے 10 ریال کا، 10 ریال کا ہے، 12 ریال کا ہے، 15 ریال کا ہے، 20 ریال کا ہے، مختلف چیزیں ہیں نا، فش کا آپ نے کھانا ہے، جس کا بھی کھانا ہے، تو وہ جتنا بکنے ہیں اس میں اس حساب سے انہوں نے باقاعدہ چیریٹی کے لیے پیسے نکالنے ہیں۔ لیکن اس کا ہمیں بطور مسلم امہ کیا فائدہ ہے سر کہ اس وقت لوگوں کو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو وہ برانڈز جس کا بائیکاٹ کر کے یا کچھ لوگ پھر نہیں کر پاتے کہ کوئی گیسٹ آئے ہیں تو ان کو وہ سرو کرنا پڑتا ہے، یہ مختلف برانڈز جو پاکستان کے اندر ہیں کہ اسرائیل کی مصنوعات کی بائیکاٹ کریں، مسلم برانڈ آ رہا ہے، تو اس پہ مسلم برانڈ جو آئے گا تو پھر یہ دوسروں کا کاروبار کس حد تک بند ہوگا؟ دیکھیں دوسروں کا کاروبار تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک متاثر ہوگا۔ ایک تو یہ سستا بھی ہے، اچھا سستا ہے، سستا ہے، باقیوں کی نسبت بہت سستا ہے۔ یہ جو باقی برانڈ ہے نا، جو بڑے بڑے برانڈ ہیں ان کی نسبت یہ بہت سستا ہے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ 10 ریال کا 12 ریال کا ایک ڈبہ اچھا خاصا، اور وہ ملتے ہیں 25 ریال کے 30 ریال کے، تو آپ یہ دیکھیں، اور اس کا ذائقہ بڑا مزدار ہے۔ میں قسم سے کل ابھی بات ہو رہی تھی تو ایک شخص کہتا ہے کہ آپ اگر آپ اپنے پلے سے کھائیں تو ایزی کھا سکتے ہیں۔ آپ نے میرا پلہ جو ہے وہ کسی اور کے کندھے پہ رکھا ہوا کب دیکھا سر؟ نہیں ویسے ہنس رہا ہوں یار۔ ایک بندہ وہ بڑا ششوپنج میں تھا کہ یار فلائٹ آ گئی ہے یہ نہیں آئی، تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے، وہ کہتا ہے البیک منگوایا اس سے۔ تو میں نے کہا یار تو نے فلائٹ پہ ڈائریکٹ فلائٹ ہونا تو آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو میں نے جب اس کو بتایا کہ یہ پاکستان میں کھلنے لگا تو اسے اس بات کے اوپر اعتبار ہی نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے۔ یا سر سعودی عرب ہمارا وہ ہمسایہ ملک ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے کہ ایک جسم 2 جان، یا دو جسم سوری ایک جان، اور وہ ہمیشہ ہر برے وقت میں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، غربت ہو، غربت ساری مکدی کوئی نہیں نا، تو ہر حال میں وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو سعودی عرب کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور سعودی عرب کی یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا یہ ہمیشہ پاکستان کو ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور وہ سعودی عرب اور ہم پاکستان ایک رشتہ ہے، اور وہاں پہ بھی آپ چلے جائیں تو پاکستانیوں کی ایک رسپیکٹ ہے، تو یہاں پر بھی وہ بھاری انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے۔ اب حکومتوں کو چاہیے کہ ان انویسٹرز کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر کے جائیں کہ حکومت جس کی مرضی ہے، حکومت 100 دفعہ تبدیل ہو جائے، لیکن ان انویسٹرز جو ہیں ان کو سدا وہی سہولتیں ملتی رہیں جو ملتی چاہیے۔ یہ بارہا اعتراض بھی منظر عام پہ آتا رہا جب مختلف حکومتوں میں مختلف جو معاہدے ہیں یا یادداشتوں کے اوپر دستخط ہوتے رہے، تو وہ گلہ یہ کرتے رہے کہ آپ کے ٹرم کے اندر اگر ہم نے کوئی ایگریمنٹس کیے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ اگلے میں بھی پورے ہوں۔ آپ یاد کریں نا سہیل الزرونی جب ہمارے پروگرام انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ ایک ایسی پالیسی بنا دیں کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین دہانی کرا دیں کہ کوئی اور حکومت آ کے یہ پالیسی چینج نہیں کرے گی۔ تو یہ اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہوگا۔ اب کیوں ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ کا وقت ہوتا ہے آپ کسی پہ بھی ہم ایک لیبل لگا دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بوتل کی طرح لگایا، اس کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو۔
بھائی صحافی کسی بھی ملک کا صحافی ہے. اگر آپ انٹرویو دیتے ہیں, ہاں آپ پاکستان کے مخالف بات کر رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ سخت ترین ہونا چاہیے, پھر کوئی مقدمہ نہیں چلنا چاہیے, پھر کوئی سماعت نہیں ہونا چاہیے. یہ ثبوت ہے, یہ آپ کی وائس ہے, اس کو چیک کرائیں واقعی آپ کی وائس ہے تو پھر سخت ترین اقدام کریں. لیکن آپ ہم کریں تو بلے بلے, کوئی اور کرے تو نہ جی نہ, یہ تو ہے ہی بڑا برا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا, مجھے علم نہیں ہے نا, میں کہتا ہوں اکثر آپ سے سیکھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کی, یہ آپ اپنے سیکھنے کے چکر میں میرا سیکھا سکھایا خراب کر دیں گے. نہیں یار, میں کہ شاید پاکستان کی وہ ہیں جرنلسٹ ہیں. نہیں سر. اچھا, اس SCO سمٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تعطل جو چائنا کے ساتھ ہمارے روابط میں تھا یا معاشی منظرنامے میں تھا, انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. لوگوں نے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ہمسایہ ملک نے کیا نہیں کیا. ثبوت ملے راہ کے, ثبوت ملے کہ راہ کے سہولت کار یہاں پہ کیا کرتے ہیں, کیا نہیں ہوا, کتنے لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا, کتنے لوگوں کی جان نہیں لی گئی. پاکستان اور چائنا کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کتنی کوشش نہیں کی گئی. لیکن پاکستان بھی قائم ہے, چائنا بھی قائم ہے, چائنا کو بھی پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ سائیڈ لائن پہ ایسا کوئی گلہ انڈیا سے کیا جائے گا یا پھر SCO سمٹ کو لے کے وہ صرف میزبانی کے میرا خیال ہے گارائے مہمان سے گلے ہوتے نہیں, گارائے مہمان سے گلے ہوتے نہیں, تو انہوں نے گلے من لینے نسی کار بھی دیتے تھے. گارائے مہمان سے گلے ہوتے نہیں. ہاں اس میں یہ آپ ضرور کہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اوورآل بات ہے, بھارت کی پاکستان میں بات تو نہیں ہے, کینیڈا میں ان کے پہ ہے, انگلینڈ میں ان پہ ہے, امریکہ میں ان پہ ہے, ملیشیا میں ان پہ ہے. کینیڈا سے تو انہوں نے اپنا وہ آج ایمبیسڈر واپس بلا لیا. کس جگہ سے نہیں ہے, کس جگہ سے نہیں ہے. تو اوورآل ایک بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ اپنے ملک کو جا کے سنبھالیں, ہمیں اپنا ملک سنبھالنا چلانا بہتر طریقے سے آتا ہے, اور یہ ثابت کر دیا ہم نے. اور یہ میں اس کا کریڈٹ دوں کسی کو, اگر پاکستان سے کسی کو دینا ہے, کس کو؟ میں سب پاکستان کے آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں, صرف کسی سیاسی جماعت کو نہیں. وزیر اعظم کا کردار نہیں بھائی جی, میں کہہ رہا ہوں صرف آرمی چیف. کیا کردار چلے آپ مجھے بتا دیں, پھر میں آج کا دن نہیں میں یہ بات کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر کر کے دیکھ لیں. آئینی ترمیم سر کہاں تک پہنچی ہے؟ آئینی ترمیم جو ہے, میرے پاس جو انفارمیشن ہے, یہ جو مولانا صاحب کو آفر دے رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں منا لیں گے, اور مولانا صاحب یہ آئینی بینچ پہ مان جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب آپ چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے وہ 5 لوگوں میں کریں. 5 میں؟ 5 میں. جو 3 والا ہے نا وہ بھی انہیں سوٹ نہیں کرتا. یعنی وہ تو ابھی 3 پہ اگری ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات, وہ 5 پہ فارمولا تبدیل کر دی. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ 5 پہ فارمولا کو لے کے جائیں گے. آپ 3 پہ جو آتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب, ہاں جی, یا افریدی صاحب. ہاں جی, یہ 3 ہی. آپ ان کے بعد پھر امین الدین خان صاحب. میں آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جسٹس منصور صاحب کو کہہ دیں جی ان کو نہیں بنانا, پھر آپ کہہ دیں جی جسٹس منیب کو بھی نہیں بنانا, پھر آپ تیسرے نام پہ چلے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے نا. اور اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں, اگر کہہ دیں کہ ان کو بھی نہیں بنانا, پھر آپ 5 پہ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو مائنس ججز کمیٹی سے بھی ان کو منع کر کے اعتراض ہی انہوں نے یہ اٹھایا تھا نا کہ اگر آپ نے جسٹس منیب اختر کو سائیڈ لائن کرنا ہی تھا, جسٹس منصور نے یہی اعتراض اٹھایا تھا کہ ان کو کرنا تھا, تو آپ نے جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی بائی پاس کر کے جسٹس امین الدین خان صاحب کو رکھا. پھر یہ آگے چلے جائیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ خاموشی رہے گی. اتنا بڑا سکوت ٹوٹے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں, 17 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک ترمیم آتی ہے نہیں آتی. 17 سے 25 8 دن. یہ 8 دن نہ سمجھیں, یہ 9 دن بنتے ہیں. 17 کا دن بیچ میں ڈالے نا, یہ 9 دن اتنے اہم دن ہوں گے کہ آپ کو ہر ایک روز دھماکہ خیز خبر ملے گی. دھماکہ خیز خبر, سلو خبر بھی نہیں ہوگی, T10 بھی نہیں ہوگا, T5 ہوگا, اور اتنا تیز ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد ایک یہ بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کی بیعت کا انکشاف کر رہے ہیں
کہ ہوس حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ پورے مصودے کی منظوری دے اور مصودے کی شک وار مصودے کو نہ پڑھا جائے. اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جاتا ہے اور اس میں آتی ہے چیز میں اور وہ کہیں جی یہ ہے دیا آپ کو سب کو یہی کہا جس طرح آپ کو مجھے یہ 4 کاغذ دیتے تھے اکثر, بعد میں پتہ چلتا اگلے دن دے سن یعنی ایک دن پہلے کے تو مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. اور جب آپ کے پاس آئیں مسودہ جب پاس پوس ہو جائے تو پتہ چلے کاغذ بچو لگے. چلیں اس پہ کیا کوئی رعایت ہوتی ہے, یہ شکوار منظوری کے بغیر ترمیم پاس ہو سکتی ہے, اس بارے میں بات کر لیں گے. جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ عبداللہ صاحب, سر آپ کا مسودہ تیار ہو گیا, وہ مسودہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ نے غالباً شیئر کیا تھا, کیا ان کی طرف سے اس کی تائید ہو گئی اور حکومت کو وہ مسودہ کب پیش کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے, مسودہ تو آپ کو یہ معلوم ہے ابتدا میں جو آئینی ترمیمی مسودہ آیا وہ تو جمعیت علماء اسلام نے یکسر مسترد کیا. وہ جو رات کے تاریکی اور اندھیرے میں سیاہ کیلے میں وہ لانا چاہتے تھے اور پاس کرانا چاہتے تھے. لیکن ابھی جو آئینی عدالت یہ جو دوسرا طریقہ کار سامنے آیا آئینی ترمیم کے حوالے سے, اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا بھی مسودہ, پھر ملین کا اور جے یو آئی کا. اگر مسودہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے. ابھی تو میں نے سنا ہے کہ اے این پی کا بھی مسودہ آیا ہے اور ایم کیو ایم کا بھی ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنے مسودے میں جو بنیادی چیز ہے کہ آئینی عدالت یا آئینی پیکج, مسودے میں جمعیت علماء اسلام نے جو تجویز دی ہے وہ آئینی پیکج کی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 5 سینئر جس پر ایک آئینی بینچ, آئینی پیکج نہیں آئینی بینچ, آئینی عدالت کی تجویز نہیں ہماری طرف سے, آئینی بینچ کی تجویز ہے. اس آئینی بینچ میں سپریم کورٹ کے سینئر 5 جج ہوں اور ہائی کورٹ میں ہم نے حمایت نہیں کی ہے آئینی بینچ کا. اگر فرض کرے کہ ہائی کورٹ میں بھی آئینی بینچ ہو, بے شک ہو, لیکن وہاں بھی ہائی کورٹ کے اندر جو سینئر جج ہے اس پر ان سینئر ججوں پر مشتمل آئینی بینچ ہو اور اس کا سربراہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہو اور ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں. جہاں تک آپ نے آرٹیکل 8 کی بات کی وہ ہم نے اس کو نہیں چڑھا, حکومت نے اس کو چڑھا تھا, وہ ہم نے مسترد کیا. آرٹیکل 199 کی غالباً 199 کی بات آپ نے کی سر. آرٹیکل 51 چڑھا, ان کو اس کو ہم نے نہیں چڑھا ہے. صحیح. بس یہ بنیادی چیز ہے جو ہم نے جو حکومت, ہم آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں, وہاں سے آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے. اب مولانا صاحب نے آج بات کی کہ ہم کافی حد تک ہم آہنگ ہو چکے ہیں. اب تفصیل کیا ہے وہ تفصیل ابھی تک باہر نہیں آیا ہے. جب مولانا صاحب بلاول سے بھی ملیں گے, نواز شریف سے ملیں گے, پھر کچھ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے ملیں گے, اس کے بعد پھر تفصیلات سامنے آئے گی. اچھا وہ ایک جو ہوتا ہے اب صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک تقرر ہوتا ہے ہمیشہ سینئر موسٹ آدمی کوئی بھی ہو, کیا وہ اسی طرح رہے گا یا اس کے لیے کوئی 4 5 3 2 1 نام ہوں گے؟ نہیں, اس میں جمعیت علماء اسلام کی تجویز یہی ہے کہ سینیرٹی کی بنیاد, سینیرٹی جیسے پہلے تھا اسی طریقے سے ہونی چاہیے. اس میں پینل نہیں ہونے چاہیے, جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا. یعنی آپ کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام کے اوپر ہی مہر ثبت ہے؟ دیکھیں ہمارے جے یو اے کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس پلان ہو اور پلان نہ ہو. پلان چیف مجھے پسند ہے, پلان مجھے پسند نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی ترجیحات میں شخصیات نہیں ہے, ادارہ ہے. جن پارٹیوں کے ہاں شخصیات ترجیح ہے کہ فلان ہو فلان نہ ہو, وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن اتنا ضرور ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ بہت بڑا ادارہ ہے, جس طریقے سے ادارہ متنازع بن جاتا ہے اس کی حیثیت اور ساکھ ختم ہو جاتی ہے. جمعیت علماء اسلام جو سینیرٹی کی بنیاد پر جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے اسی کو ہم بنیاد بناتے ہیں, بیس وہی ہے. جمعیت علماء اسلام فے کی کوئی مجبوری نہیں ہے, ان کی کوئی مجبوری ہوگی تو ان کو پھر آشکار کرنا چاہیے کہ ان پہ دباؤ کس کا اور مجبوری کیوں ہے. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب اس حوالے سے لینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में जमीयत उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ आपके सामने आया है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमें तो कोई जल्दी नहीं है और हमने जो सिफारिशात मुरतब की हैं वो सिफारिशात हम हुकूमत के सामने पेश कर देंगे। अब उनकी तरफ से जो सिफारिशात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सिफारिशात की किस हद तक तायीद करेगी? क्या शिकवार तायीद करनी है, ये पूरे मुसव्वदे की तायीद की जाएगी? ये भी हो सकता है कि इतनी शिकें मंजूर, इस शिक पे इबहाम, इस पे एतराज़ात। तो इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से, उन्होंने कहा कि हमने जो अपना मुसव्वदा तैयार किया है उसमें आइनी अदालत को तो हमने मिन्हा कर दिया कि आइनी अदालत नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर 5 जजेस जो हैं वो आप मुख्तस कर दें जो आइनी अदालतों के केसेस सुनेंगे या आइनी मामलात के केसेस सुनेंगे। वो कहते हैं जी 150-200 केसेस के लिए अलग से अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं, वो केसेस सुने और जब वो फ्री हों तो दूसरे आम केसेस सुन लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसी से मिलता जुलता है या अलग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि जी हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं ना, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। वो उस आइडियोलॉजी की बेसिस पे हर शिक के ऊपर अपने मुख्तलिफ राय होती है। अब उसमें एक बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी आइनी तरामीम का, वो ये है कि लेट्स से अगर आपने कोई मेजर चेंज लेकर आनी है तो आप वो आमतौर पे अपने मंशूर में लेकर आते हो कि हम ये काम करेंगे और उस पे लोगों से वोट लेते हो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप वो इंट्रोड्यूस करते हो, जो मुसव्वदा आपने बनाया है वो ओपन कर देते हो राइट फ्रॉम द डे वन, और उसके ऊपर कंसेंसस लेते हो अपने साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने में पार्लियामेंटेरियंस हैं, हर एक का लेते हो। और ये प्रोसेस चलता है 6 महीने, साल, 1.5 साल चल सकता है। और उसके बाद एक आईनी तरामीम लेकर आते हो, क्योंकि आईनी तरामीम आम लॉ की तरह नहीं है। ये आपके जितने भी लॉज हैं उन सबको ये चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर आपने कुछ लॉ बनाया हुआ है, वो जितने भी हम लॉ बनाते हैं वो आपके आइन के मुताबिक होते हैं। तो जब आप आइन बदलोगे तो उन लॉ के अंदर, उन लॉ के नीचे जो रूल्स हैं, रूल्स के नीचे रेगुलेशंस हैं, उन सब के ऊपर इंपैक्ट आता है। एक छोटी चीज नहीं होती, एक पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रिंसिपल स्टैंड ये ले लेते हो कि यार मैंने पेट्रोल की बजाय डीजल की गाड़ी लेकर आनी है, तो आप सिंपल जाके एकदम डीजल की गाड़ी ले आओगे तो आपका वो जो सारे पेट्रोल की गाड़ी है उनका क्या होगा, वो सारी चीज आपने हर एक चीज को देखना होगा। उसके बाद आपने ये बेसिक फंडामेंटल चेंजेस लेकर आनी है। सो इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल में अगर आप कहते हो कि जी हमारे, अच्छा, इन्होंने जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटिस्टिक्स बयान किए वो टोटली गलत। उन्होंने कहा कि जी 10% केसेस हैं, 157 केसेस आउट ऑफ 60,000, ये 0.02% बनती है, 10% नहीं बनती। तो उन्होंने 200% उसको बढ़ा के बताया हुआ है। इनकी एग्जेजरेशन की फिगर देके 200% है। फिर उन्होंने कहा कि ये 90% टाइम लेता है, ये हार्डली 5% भी टाइम नहीं लेता। तो इन लोगों ने जिस तरीके से इसको ओवर एग्जेजरेट किया, फिर व्हाई इज इट टाइम बाउंड? एक टाइम के लिए क्या है, इट डजंट मैटर कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, एक टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, एक टाइम स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, एक पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इवेंट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इसको खुला टाइम देना चाहिए। इन्होंने अपना जो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान का मुसावा था, जिसका कोई एज सच हैसियत नहीं है, जिसको जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके बारे में ये कहते हैं हमें 4 साल लगा था वो बनाने में। तो भाई मेरे आइन को बनाने के लिए आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ते में क्या जरूरत है? Why don't you bring it down? अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि देखिए मैं, आप कहते हो कि हुमायूं मैं तुम अपना वो दे दो हमें, तुम अपना, हर एक को आप अपना अपना दे के, मतलब पीटीआई अपना दे, जेयूआई अपना दे, जमात इस्लामी अपना दे, पीपल्स पार्टी अपनी दे, पीएमएलएन अपने दे, और हर एक जमात दे, ये सारे मुसव्वदे आके फिर आप इसमें से क्या पिक एंड चूज करोगे? नहीं, इस तरह नहीं होता। आपके दिमाग में, चूंकि आप गवर्नमेंट में हैं, आप चेंज लेकर आना चाहते हो, एक चेंज लाओ, वो सबको दे दो। फिर उसमें से हर शिक के अंदर हर एक इंसान जो होता है ना, अपने लिहाज से उसकी चेंजेस लेकर आता है। फिर इसके ऊपर डिबेट होती है, फिर उस डिबेट के बाद फिर फर्दर चेंजेस होती हैं, एंड आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें नैरो डाउन होके एक ऐसे मुसव्वदे पे आ जाती हैं जिसके ऊपर 100% एग्रीमेंट होता है या 99% एग्रीमेंट हो जाता होता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें की हैं, अब उनमें से बहुत सारी बातों से शायद मेरा इख्तिलाफ हो, लेकिन इन प्रिंसिपल उन्होंने 2-3 चीजें की हैं जिससे मैं समझता हूं वो सही है। नंबर 1, जल्दी क्या है?
नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि आपने एक आईनी केसेस को करना है तो उसके लिए बेहतर है, बजाय कोर्ट बनाने के बेहतर है आप बेंच बनाओ। बेंच भी आप ही के दरमियान में से ऐसे जजेस हो जिनका बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लॉयर्स ऐसे थे जो कॉर्पोरेट लॉयर्स थे, जज बन गए, या वो क्रिमिनल लॉयर से जज बन गए। उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे उनको आप ले आओ, जज है उसके अंदर, जुडिशरी के अंदर ले आओ, उनसे आप ये चीजें करवा लिया करो और उनका बेंच हो। लेकिन बेंच जो हो वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल बनाओगे तो फिर आप बिल्कुल ही गलत काम करोगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनाओगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल जायल कर दोगे। ये सारी चीजें बेसिकली एक चीज रिफ्लेक्ट करती है कि जो हमारे ऊपर जिन लोगों को बिठाया हुआ है वो नालायक है, निकम्मे, निकट्ठू हैं, उनको कख नहीं पता। उन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया था, तबाह कर रहे हैं और तबाह करेंगे। इन लोगों से जान छुड़ाने का सबब होना चाहिए। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब, आपके सेनेटर मुकम्मल हैं? कोई सेनेटर गिरफ्तार तो नहीं हुआ? कोई सेनेटर गायब तो नहीं हुआ? कितने अफसोस की बात है कि हम लोग आइन में तरामीम करने के लिए लोगों के सेनेटर्स को, लोगों के एमएनएस को गायब करवा रहे, उनको फोर्स करवा के हम आइन में तरामीम करना चाहते हैं। ये इनमें और डाकुओं में फर्क क्या रह गया है? इनमें और टेररिज्म में फर्क क्या रह गया है? आप इसको सोचें। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म, है कि नहीं है? आप लोगों को यरगमाल बना के उनसे जोरी से काम करवा रहे हो। इज दिस नॉट अ टेररिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेररिज्म कर रहे हो। आप लोग तो हर एक से बढ़ गए हो। लोग तो पैसों के लिए करते हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टेररिज्म कर रहे हो। ये इनकी हालात हो गई हैं। इनसे आप क्या बात करोगे? नहीं डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि है तो नहीं गायब? नॉट दैट आई नो ऑफ जी। और कोई खदशात? देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बता देता हूं। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर, सेनेटर हो, एमएनए हो, उसके लिए ये तकरीबन नामुमकिन होगा कि वो पार्टी के विशेष के खिलाफ वोट दे। उसकी बेसिक वजह यह है कि उनको वोट देना, उनकी जात के ऊपर किसी ने वोट नहीं दिया, उनको वोट दिए इमरान खान के नाम के ऊपर। अब अगर वो उस वोट का किसी प्रेशर की वजह से या किसी जो सुनने में आ रहा है कि पैसों की वजह से वो वोट देते हैं, तो ये वो अवाम जाने और वो लोग जाने। फिर उनको चाहे वो डॉक्टर साहब कितने पैसों के चक्कर में? सर देखिए, पहले तो ये बात ये हो जाती है कि वो पैसा 1 रुपया हो या पैसा 1 करोड़ हो या 1 अरब हो, उसकी वैल्यू जब आपके ऊपर आपके अपनी क्या कहते हैं ज़मीर का इतना बड़ा बोझ आ जाए जब आपके ऊपर। और ये काम करने से मुझे एक बात पता है, जिन लोगों ने ये काम किया उनके लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये अवाम, जिस अवाम ने इस सारी फस्तायत के बावजूद बाहर निकल के लोगों को वोट दिया है, इन सब चीज़ों के बावजूद, आपका क्या मतलब है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगी? आपका क्या मतलब है? उनके अपने हलकों में उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उनके महल्लों में जहां पे उन्होंने कैंपेन किसी हद तक की, किसी हद तक नहीं की, वहां पे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्या ये वो अवाम है, ये वो बाशऊर अवाम अभी है कि ये खामोश बैठी रहेगी, ये उठेगी नहीं? क्या हम कर क्या रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है हुकूमत कर क्या रही है, या इनसे जो भी कोई करवा रहा है वो सोच क्या रहा है। मुझे तो उस सोच की समझ नहीं आ रही कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सोच की समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोटिव के बगैर और उनकी मंशा के बगैर कोई दूसरी पार्टी की तरफ या फ्लोर क्रॉसिंग का सोचता भी है तो फिर उसे एहतसाब में अवाम की तरफ सामना करना पड़ेगा और अवाम उससे एहतसाब करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ऐसी कॉन्फ्रेंस और बिलखुसूस खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की जाएगी। एक्स एम्बेसडर डॉक्टर जमील खान हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास
پاکستان میزبان مہمان آنے کا سلسلہ جاری اور ویلکم بھی اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ کوئی رسمی کارروائی ہے یا اس کا امپیکٹ دنیا میں پڑتا ہے؟ آپ میزبانی کر رہے ہیں، آپ کے سفارتی تعلقات کس حد تک بہتر ہوتے ہیں، آپ کا معاشی منظرنامہ کس حد تک بہتر ہوتا ہے، آپ کا نیریٹو کس حد تک مضبوط ہوتا ہے، اور آپ دنیا میں کس حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کا اثر کلی طور پہ آپ کے ملک کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ بین الاقوامی دنیا کیا سوچتی ہے ایسی سمٹ کو لے کے، اور جو ملک میزبانی کر رہا ہو اس کو لے کے کیا ہوتی ہے؟ ایک ایونٹ اگر بڑا آرگنائز کروایا جائے، مثال کے طور پہ اگر ورلڈ کپ کہیں پہ ہو رہا ہو تو تمام دنیا کی نظریں ادھر مرکوز ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن جب دنیا کے ممالک اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوں، آئندہ کی سوچ بچار کریں، حکمت عملی کو ترتیب دیں اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے رائے عامہ طلب کی جائے، تو پھر اس کا امپیکٹ کتنا دیر پا ہوتا ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایکس امبیسڈر ہے ڈاکٹر جمیل خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان جو میزبانی کر رہا ہے اور کئی سالوں بعد پاکستان کے پاس یہ موقع آیا میزبانی کرنے کا، خطے کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، بین الاقوامی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اس سمٹ کی؟ جی ہاں، جتنے بھی اس سے پہلے سمٹ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنس میں اس لیے نہیں کہوں گا کسی کی بھی تھی، گو کہ وہ تمام اپنے اغراض و مقاصد میں اسی طرح قائم و دائم تھے، لیکن اس وقت جو خطے میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے اور اس پہ پوری دنیا پریشان ہے۔ میرا اشارہ ہے غزہ کا، لبنان اور آنے والے حملے کا جو ایران پہ ہونے والا ہے، اور اس سے پورا خطہ افیکٹ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی افادیت بڑھ گئی ہے۔ یہ اس کا پہلو ہو گیا، ایس سی او سبمٹ کا ایک پہلو یہ ہو گیا، اور کیونکہ ایس سی او سبمٹ میں ایک سیکیورٹی اور پیس کا ذکر ہے ان کے اپنے چارٹر میں، تو خود بخود یہ اس پہ ڈسکشن میں آنے کا احتمال نہیں، بلکہ میرے تجزیے کے مطابق یہ آئے گا۔ اچھا، یہ تو رہا اس کا ایک تصویراتی نقشہ چھوٹا سا، لیکن جو اس کے علاوہ معاملات ہیں بائی لیٹرل، اس کے جو مفادات ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کا امیج پہ کیا فرق پڑے گا، پاکستان کو اس سے کیا استفادہ حاصل ہوگا، پاکستان اس کو اس ملٹی لیٹرل فورم سے اپنی ریزونیٹ کیا کرے گا، اپنے میسیجز کو، اپنے آواز کو دنیا میں، پاکستان کا امیج جو ہے اس سے، اس ایک سبمٹ سے اس پہ کتنا فرق پڑے گا۔ ان تمام باتوں کا احاطہ میں آپ کو چند جملوں میں کر دیتا ہوں کہ پاکستان کا، کیونکہ آئسولیشن کے لیے لوگوں کی توجہ تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، خاص طور پر ہمارا پڑوسی ملک اور ساتھ ساتھ کچھ اور ممالک بھی اس میں لگے ہوئے تھے، تو اس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کی جو جتنے سربراہان حکومتوں کے آ رہے ہیں، تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اس دعوت کو ساروں نے قبول کیا، گو کہ پاکستان میزبانی کر رہا ہے، لیکن اس سے ایک اور اس کا زاویہ ابھرتا ہے منظرنامے پر، اور وہ یہ ہے کہ خطے کی جو اس وقت بدلتی صورتحال ہے، جو بدلتے تغیرات ہیں، جو بدلتے نشیب و فراز ہیں، اس کی وجہ سے یہ خطے کے جتنے بھی ایس سی او کے ممبر ہیں وہ بھی اس معاملے میں کافی فکر مند ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے کلاز میں دیا ہوا ہے کہ آرٹیکل 1 میں کہ اسٹرینتھن کریں گے تمام ممبرز ایک دوسرے کو اور پورے گروپ کو، پورے جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہے اس کو، اور اس میں پیس، سیکیورٹی، اسٹیبلٹی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کنٹریز کے ساورنٹی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ایران کے حملے کا اب اسرائیل ڈیسائیڈ کر ہی بیٹھا ہے، اور آئندہ چند دنوں کی بات ہے، اگر ہفتوں کی نہیں، تو اس لحاظ سے ایک ممبر کنٹری کا اس میں ساورنٹی بھی افیکٹ ہونے والی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا بھی احاطہ، لیکن اس کا مجموعی طور پر جو آرٹیکل جس کے ہیں، آرٹیکل 3 میں کنیکٹیویٹی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم، سیپریٹزم اور باقی چیزوں کا بھی ذکر ہے آرٹیکل 3 میں، اور یہ جو اس وقت سربراہان، حکومتوں کے سربراہان کا اجلاس ہو رہا ہے، یہ بھی آرٹیکل 6 جو چارٹر کا ہے ایس سی او کا، اس کے تحت ہوتا ہے، اور اس کی افضلیت اور اہمیت یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سربراہان حکومتوں کے آتے ہیں، انہوں نے ایک امپلیمنٹیشن کا بھی میکینزم اس میں رکھا ہوا ہے، ان بلٹ میکینزم ہے، جو کہ آرٹیکل 17 میں جو کہ ظاہر کیا گیا ہے ایس سی او کے چارٹر میں۔ تو اس لحاظ سے اس کی اگر تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو افادیت بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، جو میں نے آپ کو منظرنامہ بتایا، جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ڈاکٹر صاحب، دو ممالک
جو ہمیشہ پاکستان کے بڑے قریب ترین دوست رہے ہیں، سعودی عرب اور چائنا۔ چائنا کے وزیر اعظم کا آنا اور سعودی عرب سے بہت بڑے سرمایہ کاروں کا پاکستان آنا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک پاکستان کی جو بدلتی صورتحال ہے جیو پولیٹیکل منظرنامے پر، اور پاکستان کی جو جغرافیائی حیت اور حیثیت ہے اس کی، اور پلس ہماری ظاہر دوستی ہے جو کہ سعودی عرب نے ہمیں ہر آڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے سعودی عرب، اور سعودی عرب سے پاکستانیوں کی یقیناً ایک رغبت ہے، اور ظاہر ہے وہاں جو ہماری ٹرو ہولی ماسک ہے اس کا ایک سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اتنے مضبوط اور مربوط مراسم رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فوجیں وہاں تعینات کر کے رکھی ہوئی ہیں، کافی عرصہ تک رہیں اور کافی کثیر تعداد میں رہیں، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم نے ان سے ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی اگر ڈیفنس پر، خاص طور پر ہولی ماسک کے حوالے سے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو ڈیفینڈ کریں گے ملٹری کے لحاظ سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا اور کسی سے ڈیفنس کا ایگریمنٹ ایسا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوبارہ کہ سعودی عرب تو اپنی جگہ پر ظاہر ہے ان سے ہماری دوستی ہے، لیکن وہ ابھی ممبر نہیں ہے ایس سی او کا، لیکن چائنا تو ایس سی او کا بھی ممبر ہے، نہ صرف ممبر ہے بلکہ محرک ہے، نہ صرف محرک ہے بلکہ کسٹوڈین ہے ڈپوزٹری کا، یعنی آرٹیکل 25 ایس سی او کا اس کے مطابق۔ تو اس پلیٹ فارم کو اقوام متحدہ کی تقویت حاصل ہے، چیپٹر 8 اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے تحت، اور اس اگر دیکھا جائے تو جس طرح افریقن یونین ہے، جس طرح یورپین یونین ہے، اسی لحاظ سے اس کی حیثیت ہے، لیکن اس سے اب یہ حیثیت بڑھ رہی ہے۔ اور وہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس وقت جو دنیا کا رجحان اور دنیا کے قدرتی طور پر جو بہاؤ اکنامک کا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کے طرف۔ اور گلوبل ایسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 4 نیوکلیئر پاور ہیں، اس میں 40% سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، اور جتنے اس وقت درخواستیں موجود ہیں اس کے ممبر بنانے کے لیے اور بننے کے لیے خواہش کیا ہے دوسرے ممالک نے، جب وہ ممبر ان کو بنا دیا جائے گا تو ایسی صورت میں تقریباً دنیا کی 50% آبادی یہ اس خطے میں ہوگی جو اس کے ممبران ہیں ایس سی او کے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو دنیا میں کچھ 35% کے قریب اب جو دوسرے ممبر مل رہے ہیں، تو وہ جی ڈی پی کے ان کا وہ ہے والیوم ہے، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹ ہے، ویسٹ اس معاملے میں کافی کنسرن ہے، تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی بات جب آپ سنتے ہیں اور جب فارن پالیسی کا آپ احاطہ کرتے ہیں امریکہ کے، تو ان کی فارن پالیسی کا کلیدی نقطہ یہی ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ، اور وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے الائز اس وقت یونی پولر ورلڈ کے وہ ان کو مفاد حاصل ہے، اور وہ یونی پولر ورلڈ کے اس قبضے کو جو کہ ایشیا پر ان کا کافی عرصے سے انفلوئنس رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی وجہ سے تو وہ اپنا تسلط یہاں پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کلیدی کردار ہمسایہ ممالک ادا کر رہے ہیں اس ایس سی او سمٹ میں، جو بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر اضافہ ہونا ہے اور خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بنیادی جزیات کے اوپر توجہ دی جانی ہے، وہ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔